ویلکم بیک ناظرین ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج آپ نے بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا تھا اور آپ نے جو ریمنڈ ڈیوس کو جس طریقے سے چھوڑا گیا ہے اس کی سخت تنقید کی ہے، آپ نے پی ایم ایل این کی تنقید کی ہے، زرداری صاحب کی حکومت کی ہے، ہر ایک کی ہے، تو آپ کا کیا خیال تھا کہ اس کو کس طریقے سے آگے لے جایا جاتا؟ نسیم مجھے یہ بتائیں کہ اب تک 32,000 پاکستانی مارا گیا ہے، 32,000۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کا کوئی وارث ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ یہ جو لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں ان کو کوئی حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ اور ریمنڈ ڈیوس تو ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں ساری پبلک کے سامنے جو بھی ہوا وہ ہوا۔ اب میں تو وہ ان لوائقین سے بھی ملا ان کے، اور میں نے وہاں بھی علاقے میں گیا جدھر دکانداروں نے بتایا کہ دوسرے کو جو مارا تھا لڑکے کو 20 گز دور بھاگا جا رہا تھا جو اس پیچھے گولی ماری۔ اب اگر انہوں نے اسلام کا نام لینا ہی تھا اور اسلام کے نام کے اوپر پیسے دے کے چھڑوانا ہی تھا تو کم از کم کاروائی تو پوری کرتے، اور وہ یہ کرتے کہ پہلے کیس چلتا، سب کو پتا چلتا کیوں اس نے مارا ہے، عدالت میں پتا چلتا، پھر لوائقین فیصلہ کرتے کہ وہ پیسہ لینا ہے۔ یہ تو جو سارا میچ فکس ہوا تھا، سب کو پہلے سے پتا تھا کیا ہونا ہے۔ عمران کس کی ذمہ داری ہے میچ فکس کرنے کی؟ یہ ایک بڑی پکچر کو دیکھیں۔ آج ہمارے پاکستانی مر رہے ہیں، وہ ابھی مرے وزیرستان میں کل ڈرون اٹیک سے۔ اگر پاکستانی قوم اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کرے گی اسی طرح ہی مرتے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، پروٹیسٹ پر آتے ہیں۔ عمران آپ بتائیے کہ اس واقعے کے حوالے سے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ تو اس میں سب ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ پی ایم ایل این حکومت کا سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں، وہ ان کے اسپوکس مین کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، آئی ایس آئی چھڑوا کے لے گئی۔ وہ کہتے ہیں سینٹر اور آئی ایس آئی چھڑوا کے لے گئی۔ دیکھیں حکومت کے سارے جو فائدے اٹھانے ہیں، جو سارے پاور کی جتنے بھی پرکس اور پریولیجز ہیں وہ تو آپ لینے کے لیے تیار ہیں، جدھر ذمہ داری آتی ہے وہ آپ کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو اگر ڈیموکریسی کے اندر جو ہم جانتے ہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کر دیتا ہے، ذمہ دار تو وہ ہے، وہ ڈرائیور تو نہیں کر رہا ہوتا ٹرین۔ ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی تھی، انہوں نے پروسیکیوٹ صحیح طرح کیا، کیا انہوں نے اس کے اوپر سپائنگ چارجز نہیں لگائے؟ لیکن عمران آپ کو معلوم ہے آئی ایس آئی کی پلیئر تھا اس میں، نیگوسیشنز میں تو آئی ایس آئی انوالو تھی۔ تو اگر آئی ایس آئی تھی تو پھر یہ اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو یہ ریزائن کریں، پھر آئی ایس آئی کے اوپر ڈالیں پھر سیدھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ یا تو یہ فیصلہ کرے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے، مشرف کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، پھر تو آپ کہتے رہیں کہ آئی ایس آئی ہے۔ لیکن اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آئی ایس آئی ہے جس نے بھی چھڑوایا ہے تو آپ ریزائن کریں پھر۔ آئی ایس آئی گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو آگے لے کر چل رہی تھی، یہ کنسنسس مینڈیٹ تھا۔ ہمارے ساتھ ایاز بیٹھے ہیں۔ ایاز آپ کیا کہیں گے عمران جو بات کر رہے ہیں؟ مجھے غصے کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن غصے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کل وزیرستان میں جو حملہ ہوا ہے 40 سے 70 آدمی مارے گئے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے کوئی پیسہ شیسہ دیا ہے؟ یہ ایک ناگہانی ایک واقعہ ہوا، ان کو پیسہ ملا، انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی، تو اس پہ غصہ کس چیز کا وہ آ رہا ہے؟ اور اگر یہ جو سارے کے سارے اتنی قومی غیرت یہ کر رہے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو اندر رکھ کے اس کا چلان ہوتا، اس کی ٹرائل ہوتی، اس کی سزا ہوتی، تو میرا خیال وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسے ہونا نہیں تھا۔ جو ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، جو ہماری قومی غیرت کی اصلیت ہے، جو ہم کشکول لے کے 60 سال سے ہم نے ہاتھ یہ پھیلایا ہوا ہے، اس کشکول کے بغیر ہمارا کوئی معاملات بھی نہیں چل رہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، آدھا ملک بھی گیا، شکستیں بھی ہوئیں، تب تو ہم ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں آج سے ہو رہے ہیں، پچھلے 4-5 سال سے ہو رہے ہیں۔ کل یہ جو پرسوں ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، کل آرمی چیف نے کہا کنڈیم کرتے ہیں۔ کنڈیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کرنا ہے تو آپ کہیں کہ ہم کوآپریشن اینڈ کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اصلیت ہے، یہ ہمارے جو لنکس ہیں وہ ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا کہ اسے سزا ملتی نہیں ہے، ذریعہ یہی تھا دیت کا۔ اگر یہ جو ساری جماعتیں آج
برسر پیکار ہیں، ان کو اتنا ہوتا تو 40 کروڑ کا فنڈ ان فیملیز کے لیے پہلے بنا دیتے، ان سے معاملہ طے کرتے کہ جی آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، کسی نے نہیں کیا، فیملیز کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ آپ کے قانون میں جو جنرل ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کیا تھا قصاص اور دیت کا ہے، تو پھر شور شرابہ کس چیز کا ہے؟ کیوں شور شرابہ ہے؟ عمران آپ سن رہے ہیں آج کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نسیم، پہلے تو قیاس اور دیت کا جو آپ قانون اگر صحیح طرح پڑھیں، اس کو فالو اگر کرتے تو یہ کبھی بھی اس طرح کا کیس ڈیسائیڈ نہ ہوتا جو یہ ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلے پوری ہیئرنگ ہوتی ہے، پہلے فیملی سنتی ہے کہ کس وجہ سے گولیاں ماری، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے ان کو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیں۔ پہلے تو یہ بھی ساری پروسیجر فالو نہیں ہوئی۔ اس میں عمران قطع کلامی معاف، اس میں مجھے قطع کلانی چھوڑے، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینے ہوتی نہیں۔ میں 2 کوشچن آنسر کر دوں۔ ایک تو نہ ویسٹرن قانون کے مطابق یہ کبھی کسی نے کسی باہر کے ملک میں کر کے، ہندوستان میں کر کے دکھائیں کوئی اجازت دے گا کسی کو، اور نہیں اسلام کے قانون کو، وہ اس کو بھی ڈسٹارٹ کیا۔ لیکن کیا ہمارا ایاز امیر صاحب سے پھر یہ سمجھیں کہ ہم ایکسیپٹ کر جائیں کہ ہم غلام ہیں، ہم کمی ہیں، ہمارے پاس کوئی حقوق ہے نہیں، اور ہم نہ چپ کر کے یہ سہتے رہیں؟ یا یہ میں تو ڈرون اٹیک سے پہلے دن سے شور مچا رہا ہوں، کئی ہم نے ڈیمونسٹریشنز کیے ہیں، لیکن کیا ہم کیا کریں؟ پھر ہم ایکسیپٹ کر جائیں یہ سب کچھ، کہ ہم کہیں کہ ہم ان سے کیونکہ پیسے لے رہے ہیں تو ہمارے رائٹ سے نہیں ہے، اور وہ ماری جائیں ہمارے لوگوں کو؟ آپ کا قانون ہے، پینل کوڈ کا حصہ ہے جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، یا تو کہیں کہ وہ ہٹا دیں آپ، وہ تو آپ کہہ نہیں رہے کہ آپ اگر ہو خون بہا جو ہے اس کا ہے، آپ کا پہلے ہیئرنگ کرنی پڑتی ہے ایاز، اس طرح قانون نہیں ہوتا کہ رات کو ایک دم ان کو آپ پہلے دن اس کے بھجوا دو باہر، پہلے دن آپ اسے معاف کر سکیں، یا تو کہیں کھل کے کہیں کہ اس قانون کو نہیں ہونا چاہیے، آسک فار دی ریپیل آف دس لا۔ نہیں لیکن آپ کر رہے قانون جو ہے وہ ایسے نہیں اپلائی ہوتا، اس میں ہیئرنگ نہیں ہوتی۔ عمران میں یہی کہنے کی کوشش کر رہی تھی، ہماری اپنی فیملی انوالو تھی، ایک دیت کا کیس سیٹل ہوا تھا، ہیئرنگ نہیں ہوتی، یہ بات حقیقتاً درست نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جو دوسری بات، نسیم آپ جاوید غامدی کا کل پورا سنتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ قانون کیسے اپلائی ہوتا ہے، انہوں نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے کہ یہ تو بالکل قانون کی دھجیاں، یہ یہاں بھی اسلام کو غلط استعمال کیا گیا ہے۔ غلط ہے یہ 1990 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد یہ قانون نافذ ہوا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے مطابق اسمبلی نے اس کو پہلے آرڈیننس کی صورت میں غلام اسحاق خان نے پاس کیا، اور پھر اسمبلی نے اس کو منظور کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیت جو ہے، دیت، ہلو جی آواز آ رہی ہے، دیت جو ہے وہ قتل خطا میں ہوتا ہے، قتل عمد میں دیت نہیں ہے، وہ خون بہا ہے، اور اس میں پورا پروسیس ہوتا ہے۔ عمران خان جو کہہ رہے ہیں پورا پروسیس ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ قتل ہوا ہے، اس کے بعد آزادانہ مرضی سے۔ بات یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مقتول کے ورثاء نے آزاد مرضی سے اس کو قبول کیا ہے، وہ آج کہاں ہے؟ ان کو اس کا روائی سے 2 دن پہلے ان کے گھروں پہ تالے کیوں پڑے ہیں؟ اور وکیل جو ہے، اصل وکیل کو حراست میں لیا گیا، اور ISI کا دوسرے کیسوں میں جو وکیل تھا وہ وکیل کے طور پہ پیش ہوا ہے، اور ان سارے ورثاء کو اور سارے اس کو جو گواہ ہیں ان سب کو اس طرح کیسے اکٹھا کیا گیا ہے؟ بڑی واضح ہے کہ کوئی تو قوم کو یہ بتائے کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں۔ دیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پیسے جو ہیں وہ لاحقین دیں، سرکار نہیں دیتی۔ اس میں جو مجرم ہے یا جو ملزم ہے، جو اب آپ جب تک ان فیملیز کو سامنے نہیں لاتے یہ افسانہ روز بہ روز پیچیدہ ہوتا چلا جائے۔ اور ایک بات مجھے کہنے دیں، ایک بات، جس بھونڈے طریقے سے، جس غیر ذمہ داری سے، جس بے ضمیری سے، اور ایک طرف آپ نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا، اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا، اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا پنجاب کی اسپیشل برانچ اتنی بوگس ہے کہ ان کو پتہ نہیں لگا 3 دن سے فیملی ہے؟ ایک منٹ کہنے دیں، امریکہ، دنیا کی حکومتیں اور طاقتیں، جتنے ڈپلومیٹ ہیں ہم سے یہی پوچھتے تھے، میں خود کہتا ہوں، ہم سے ڈپلومیٹس یہ پوچھتے تھے کہ کیا بنے گا، یہ جو کیس کہتے ہیں، اس کیس کا مطلب کیا ہے؟
اتنا بڑا جو ایشو تھا، اور پنجاب کی حکومت اب کہتی ہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، 3 دن سے تالے لگے تھے، یہ سوئے ہوئے تھے، ان کو اس لیے استعفیٰ دینا چاہیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لواحقین کی فیملی جو ہے 3 دن سے غائب ہے۔ اگر جس حکومت کو یہی پتہ نہیں کہ وہ، میں نہیں مانتا کہ یہ کام پنجاب کی رضامندی کے بغیر ہوا ہے، کسی قیمت پہ مارنے کے لیے تو تیار۔ ہوا ہے تو رضامندی کے ساتھ۔ بات دیکھیں نسیم، بات سنیں، ہمیں دیکھنا چاہیے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے ہماری مرضی اور منشا اور خواہشات کے مطابق ہوا ہے۔ سب کی اے ٹو زیڈ۔ ایک بات سنیے، پرانے زمانوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس جیسے آدمی جو وہ 1.5 مہینے پاکستان کی کسی جیل میں قید رہتے؟ ضیاء الحق کے زمانے میں جو امریکن یہاں پکڑا گیا تھا امریکہ میں، اسلام آباد میں، جس کے پاس اسلحہ تھا، ریک لیگ، اسے تو 36 گھنٹے میں چھوڑ کے امریکہ چلا گیا تھا۔ امریکنز چاہتے تھے کہ جس دن گرفتار ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں 47 دن اس کو بند رکھا جیل میں۔ بند رکھا گیا۔ ISI نے اور ہماری جو باقی مقتدر جو حلقے ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا۔ انہوں نے جو پبلک جو یہ ڈیمونسٹریشنز وغیرہ کر رہے تھے اس کے پیچھے تھوڑا انکریجمنٹ بھی تھی تاکہ وہ ہو، امریکنز کو پتا چلے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہم دے دیں گے وہ نہیں ہوگا، ہم اس میں سے کچھ۔ امریکنز کو پھر دیت وغیرہ کی چیز، ڈپلومیٹک امیونٹی کہاں گئی؟ ختم ہو گئی۔ انہوں نے، اوباما نے بھی کہا تھا کہ اس کے پاس ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، لیکن آپ نے نہیں اگری کیا۔ نہیں اگری کیا، یہ پاکستانی ٹرمز پہ یہ ہوا۔ اہم بات ہے، اس پر بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ ایک طرف ان کو رکھا گیا 47 دن، ڈپلومیٹک امیونٹی بھی نہیں دی گئی، دیت بھی دی انہوں نے، لیکن پھر بھی سچ تو یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ دیکھیں اسی پر بات ہو رہی ہے۔ ایک دن کے لیے میں دبئی گئی تھی، وہاں بھی پاکستانی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عزت میں کمی آئی، پاکستان کی حکومت نے ہیز لیٹ اس ڈاؤن، یہ بڑا لیٹ اس ڈاؤن، یہ بڑی زیادتی ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک نہیں ہے۔ تو اگر یہ جو ایاز صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر پاکستانیوں میں بہت حد تک یہ کیوں تزلزل ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔